اللہ والوں، کچھ چیزیں انسان کو تحقیق سے حاصل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کو ادب و احترام سے حاصل ہوتی ہیں۔ جتنا وہ ادب و احترام کرے گا، جتنا اس کا من صاف ہوگا، پاک ہوگا، اتنا اس کو علم کا بھی ادراک ہوگا، جو روحانی علم ہے، جو اللہ کے قرب کا علم ہے، اور اس کو فیض بھی اتنا ہی حاصل ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ظاہری ہمارے ظاہر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہ ہم ریسرچ کریں گے، کتابوں سے حاصل کریں گے، پڑھیں گے، علماء کرام سے سیکھیں گے، دین کے حوالے سے شریعت کو پڑھیں گے تو ہمیں مسائل کا پتہ لگے گا، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پتہ لگے گا، فرمان کا پتہ لگے گا، جو ہمارے لیے انہوں نے کوئی احکامات بنائے ہوئے ہیں ان کا ہمیں پتہ لگے گا۔ تو وہ ہماری ظاہری زندگی سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ اگر ہم وہ حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہماری ظاہری جو زندگی ہے اس کو فرق پڑے گا۔ ہمیں پتہ لگے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں پتہ لگے گا نماز کے احترام کیا ہے، ہمیں پتہ لگے گا کہ مسائل زندگی میں جو مسائل ہیں، اولاد کے، والدین کے، جو بھی رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، ان کے معاملات کے بارے میں پتہ لگے گا۔ جو ہمارے ہمسایوں کے حقوق ہیں، باہر کے لوگوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہوگا، ہمیں علم ہوگا۔ اب یہاں پر علم ہو گیا، لیکن خالی علم سے اگر بات بنتی تو جو روحانی انسان کی تربیت ہوتی ہے محبت سے، پیار سے، اور انسان اندر سے بدلتا ہے، فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ ہم نے علم حاصل کیا، ہمیں اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ ہمارا راستہ اس سائڈ کو جاتا ہے، ہمیں اس طرف جانا ہے، یا ہمیں پتہ لگ گیا کہ فلاں شہر اس راستے پر آتا ہے، یہاں سے نکلیں گے تو اس راستے پر چلیں گے تو تقریباً 120 کلومیٹر پر لاہور آ جائے گا، یا کوئی بھی شہر ایسا ہے جس کا پتہ کرنا ہے تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں شہر میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں علم کی ہیں۔ علم کو علم تک رکھا جائے، اور جو روحانیت ہے، جو آپ کا اللہ کا قرب ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھیں۔ جب ہم دونوں سائڈوں کو خالی علم پر عبور حاصل کر لیا، لیکن ہمارے دل میں محبت نہ آئی، ہمارے دل میں ادب و احترام نہ آیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ چھوٹی سی مثال ہے جو سب کو پتہ ہے کہ عزازیل کے پاس علم کی کمی تھی، کوئی عبادت کی کمی تھی، لیکن کہاں مرا کہ ادب نہیں کیا، اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی، اللہ کے حکم کا ادب نہیں کیا، مانا نہیں، اور نکل گیا۔ چاہے جو بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن دیکھتا تو صحیح کہ اللہ کا حکم ہے، آگے جو مرضی چیز ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اللہ کا فرمان دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن کیوں؟ اس کی روحانی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ مار کھا گیا۔ روحانی تربیت کا مطلب، جو مقصد ہوتا ہے وہ باطن سے ہوتا ہے۔ روحانی تربیت جو بھی کرے گا نا، نسبت والا کرے گا، نسبت کے بغیر نہیں کوئی بھی کر سکتا۔ جو نسبت والا ہوگا نا، جس نے تربیت کروائی ہوگی، مار کھائی ہوگی، اس راستے پر چلا ہوگا، طرح طرح کے مسائل دیکھے ہوں گے، ایک زندگی کا پورا حصہ اس پر گوایا ہوگا، وہ آپ کی تربیت کر سکے گا۔ جیسے عالم دین، علماء حضرات ایک مکمل کورس کر کے وہ عالم دین بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ والوں جو نسبت والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی کورس کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس سند نہیں ہوتی۔ وہ باطن کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس سند نہیں ہوتی۔ اور جو مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس سند ہوتی ہے، اور باقاعدہ ڈپلومہ ہوتا ہے، باقاعدہ ان کے پاس ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو بس فرق اتنا ہے، فرق یہ ہے، وہ بھی تربیت کرتے ہیں، وہ بھی تربیت کرتے ہیں، وہ ہمارے ظاہر کی کرتے ہیں، وہ ہمارے باطن کی کرتے ہیں۔ آج مخلوق کو مسئلے کیوں ہیں؟
کہ انسان پڑھا لکھا بھی ہے، انسان علم بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد سدھرتا نہیں ہے، اس کے بعد وہ کسی چیز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا. کیوں؟ اس کے دل میں خوف نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اب یہ کام تھا باطن کا، یہ کام باطن کا ہے، اور باطن کی تربیت ہوئی نہیں. کیوں؟ ظاہری تربیت لے لی، باطن کی نہ لی. اور جب باطن کی تربیت نہیں ہوئی تو اس کے دل میں خوف نہیں آیا، اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں آئی. وہ اپنے علم پر عبور حاصل کر کے دنیا میں زندگی گزارتا رہا. میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب مسائل کا پتہ ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 70-80% لوگوں کو سب مسائل کا بھی پتہ ہے، علم کا بھی پتہ ہے. ہر انسان کو کوئی بھی سوال کر لو وہ آگے سے جواب دے گا کہ شریعت میں بھی جانتا ہوں، میں بھی پڑھا لکھا ہوں. لیکن کوئی اس سے پوچھے کہ باطن تو جانتا ہے تو وہ اس پر چپ ہو جائے گا. باطن کی کوئی اس نے صفائی نہیں کی ہوگی، نہ اس کو اس کا ادراک ہوگا، نہ اس کا علم ہوگا. اس لیے آسانی سے شیطان اس کا شکار کر دے گا. روحانی اس کے پاس علم ہی نہیں، باطن کا علم نہیں، اللہ کا قرب نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اب ظاہری علم تو ہے، وہ تو کتابوں کی حد تک ہے، کتابوں میں ہے تو تمہارے پاس بھی ایسے ہی ہے. تو اس کا فائدہ شیطان 1 منٹ میں اس کو دلیل دے کے رد کر دے گا. جو ظاہری علم ہے وہ تو اس کے پاس بھی ہے. اس کے پاس کیا نہیں؟ اس کے پاس نسبت نہیں، اس کے پاس باطنی علم نہیں، اس کے پاس اللہ کا قرب نہیں. شیطان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. وہاں آ کر وہ پھنس جاتا ہے، وہاں آ کر وہ ناکامی ہو جاتی ہے، اس کو پریشانی بن جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں. اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو میرے پرہیزگار اور متقی بندے ہیں ان کو تم نہیں بہکا سکتے، ان پر تمہارا زور نہیں چل سکتا، تم ان کو بہکاؤ. تو وہ خود کہتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے پرہیزگار اور متقی ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا، ان پر میں نے زور بھی لگایا ہے لیکن وہ میری بات پر عمل ہی نہیں کیا. اور کس جگہ پر وہ حملہ کرتا ہے؟ جہاں علم ہی علم ہوتا ہے، خالی علم. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، کسی دوست کو یہ مت سمجھنا یہ رہنمائی کی باتیں ہیں. اگر آپ لوگ اخلاقی طور پر سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن اس کو کوئی اختلافات میں لے کر نہیں جانا. میرا فردر یہ مسئلہ ہے، میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ہم خالی علم لے کے پھرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم باطن کا بھی کچھ علم ساتھ رکھیں اور اس کو بھی سنواریں، اپنے اندر کو بھی سنواریں، تاکہ اندر سے چمک جو ہے باہر نکلے گی، اندر سے چمک باہر نکلے گی اور دنیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. لوگ دیکھیں گے کہ اندر سے اس کا قلب چمک رہا ہے. باہر سے چمکنے کا کیا فائدہ؟ باہر سے تو شیطان کا شکار ہو جائیں گے. علم حاصل کریں، اس پر منع نہیں ہے کہ علم حاصل نہ کیا جائے، علم حاصل کیا جائے. آپ علم حاصل کریں، شریعت کے حساب سے جو بھی زندگی کے گزارنے کے طریقے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان کو حاصل کیا جائے. عالم دین مفتی حضرات سے مل کے علم کو حاصل کیا جائے. ہر چیز کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آگے بچوں کو سکھائے، آگے وہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. اس طرح ترتیب بنتی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھائیں کہ بیٹے علم نہیں خالی، ادب بھی سیکھیں، روحانیت بھی سیکھیں، نسبت کے ساتھ مل کے اپنا اندر جو ہے اپنا باطن ہے اس کو بھی صاف ستھرا کر لیں. اور جب انسان باہر سے بھی صاف ستھرا ہوگا، اندر سے بھی صاف ستھرا ہوگا تو انشاءاللہ پھر مکمل گرپ ہو جائے گی، مکمل انسان بن جائے گا کہ اس نے اپنے نفس کا بھی تزکیہ کر دیا ہے اور باہر سے علم بھی حاصل کر کے اس نے علم پر بھی عبور حاصل کر لیا ہے. اب وہ اللہ کا بندہ بن گیا ہے. کامیاب پیچھے سے لوگ دیکھیں، بزرگان دین جو کامیاب ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے پر زندگی گزاری، جن کا آج نام اللہ نے بلند کر دیا ہے اس دنیا میں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ نے اپنا وعدہ مکمل کر کے ان کا بھی نام بلند کر دیا اس دنیا میں. تو ان کی دیکھیں طریقہ کار کیا تھا کہ وہ ظاہر پہلے سیکھتے تھے،
فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں عالم دین کے پاس گئے، اساتذہ کے پاس گئے، علم سیکھا، علم پر عبور حاصل کیا، مسائل سیکھے، اس کے بعد نسبت پکڑی، اس کے بعد نسبت پکڑی، نسبت سے اپنا جو من ہے اس کو بھی پاکیزہ کیا، اس کی بھی اصلاح کی اور اسے ادب میں لے کے آئے۔ اور جب دونوں چیزوں کی اصلاح ہوگی، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، من کی بھی، تو وہ ایک مکمل انسان بن گئے، مکمل اللہ کے بندے بن گئے، اور آج ان کا اللہ نے نام بلند کر دیا۔ وہ اللہ کا ذکر بلند کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ کر کے گئے ہیں، اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، حضرت کرما والی سرکار دیکھ لیں، بہت سارے بزرگ ہیں۔ کچھ لوگ اختلافات رکھتے ہیں، لیکن اختلافات تو تب رکھ سکتے ہیں جب ظاہر دیکھا ہوگا، جب ان کا باطن دیکھا ہوگا۔ نہ دیکھا، نہ کچھ علم، نہ کچھ رہنمائی کروائی، نہ کچھ سمجھے، اور اختلافات ہمارے بہت زیادہ ہونے لگے۔ ہم اللہ والوں پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارا حسب نسب جو پیچھے ہے، ہم دیکھیں ایک دو پیڑھی ہمیں یاد ہوگی، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں۔ تو ہم جن کو باتیں کرتے ہیں، جن سے اختلافات رکھتے ہیں، وہ ہم سے بہت ہی پہلے، لمبا عرصہ پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو پریکٹیکل طور پر، ٹیکنیکل طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھا ہی نہیں تو اختلافات کون سے ہو گئے؟ تو یہ تو من کی پلیتی ہوئی، من کی تازگی یا من کی پاکیزی نہیں ہوئی، من کی پلیتی ہوئی کہ ہم انسان کے بارے میں جب نیگیٹو سوچیں گے کسی کے بارے میں، تو ہمارے من کی جو پلیتی ہے وہ کبھی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اچھائی یہی ہے کہ جو ہمارے بارے میں نیگیٹو بھی سوچے، کہ برا سوچے، جو کچھ ہمارے بارے میں لوگ برا سوچیں لیکن ہم ان کے بارے میں اچھا سوچیں، یہ ہے من کی پاکیزگی۔ بزرگان دین اس چیز کی تربیت کرتے ہیں، یہ ہے کام۔ اور آج جو اختلافات رکھتے ہیں، جو لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، یہ من کی پلیتی ہے، یہ ان کا من نہیں صاف، صرف ظاہر سے علم حاصل کیا اور اس پر تھوڑا تھوڑا عمل کیا، بس زندگی گزار دی اپنے آپ میں کہ میں بس ٹھیک ہوں، ایک مکمل انسان ہوں۔ تو اسی طرح وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، تو خود بھی من کو پاک نہ کر سکے، اور جو دوست ہیں آگے جن کی تربیت کرتے ہیں، ان کا کیسے صاف اور پاک ہوگا؟ من تو وہی صاف کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، جس کا خود صاف اور پاک ہوگا۔ جس کی خود کی تربیت ہوگی وہ دوسروں کی کرے گا، جس کی خود کی اصلاح ہوگی وہ دوسروں کی کرے گا، جس کی نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ والو، جیسے آپ لوگ ظاہر علم حاصل کرتے ہو، کہنے کا مقصد ہے اسی طرح اپنے آپ کو ادب میں لے کے آؤ، اور نسبت والوں سے، بزرگان دین سے جو اللہ کے راستے پر ہیں، آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، جو تیرے پکے سچے بندے ہیں، جو تیرے اس راستے پر گامزن ہیں، مجھے ان کے ساتھ ملا دے، مجھے ان کی صف میں شامل فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔